کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اور کلائمیٹ چینج کی فیڈرل منسٹر شہری رحمان صاحبہ اور ریلوے کے فیڈرل منسٹر خواجہ سعد رفیق صاحب پر مشتمل یہ کمیٹی ہے جو اگلی کابینہ کی میٹنگ تک فوری اس کے اوپر جائزہ لے کر 2 ہفتوں میں جائزہ لے کر یہ رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گی اور اس کے مطابق کابینہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد جی کابینہ نے جو موجودہ EOBI کے چیئرمین ہیں شکیل منگریجو صاحب، ان کی جو خدمات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو دینے کے حوالے سے منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے عاصم احمد کو بطور چیئرمین FPR تعینات کرنے کی بھی آج منظوری دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جس طرح دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا پچھلے 4 سال ہم نے دیکھا، اس میں وزارت داخلہ کو یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ تمام صوبوں کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ سے ریویو کریں اور اس کے اندر تمام صوبوں کو اسٹیک ہولڈرز کو انکلوڈ کر کے اس کے اوپر ایک جامعہ پلان دیں نیکٹا کے ذریعے۔ اس کے بعد جو پاور ڈویژن ہے اس کی ایک تفصیلی کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ آج صبح بھی جو پہلا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایجنڈا تھا وہ پاور ڈویژن کے اوپر اور پیٹرولیم کے اوپر ایک بریفنگ لی گئی، اور اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کے حالات ہیں وہ میں کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتا چکی ہوں کہ جس وقت حکومت سنبھالی گئی تو 27 یونٹس بند تھے، 5,500 میگا واٹ بجلی کی جو ٹرانسمیشن ہے ترسیل وہ بند تھی فورسڈ آؤٹیجز کی وجہ سے، جو کہ مرمت نہیں ہو سکے ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے، اور باقی جو 4,500 ٹوٹل 11,000 کے قریب یہ بجلی جو سسٹم میں موجود ہے وہ پاکستان کی عوام کو نہیں دی جا رہی تھی، جو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنا کر گئے تھے وہ ان کو نہیں دی گئی۔ تو اس میں 2 ہفتے کے اندر نہ صرف ان پلانٹس کی مرمت ہوئی، ان 27 میں سے اب صرف آج کے ڈیٹا کے مطابق 4 یونٹس ایسے ہیں جو 7 یونٹس اور 3 پلانٹس ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں جس کی فوری طور پر مرمت کی ہدایت دے دی گئی تھی، اور ابھی وہ بہت جلد وہ بھی سسٹم میں بجلی آنا شروع ہو جائے گی۔ 7 مئی کے بعد جو ایندھن اور فیول کی پرابلم ہے جو آدھی 11,000 میں سے بجلی نہیں مل رہی تھی، بند پڑی تھی پیداوار جو موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ 7 مئی کے بعد اس کی بھی جو نارملسی ہے وہ قائم کر دی جائے گی۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی تھی کہ مجھے 1 مئی کے بعد 0 لوڈ شیڈنگ چاہیے۔ اس وقت سسٹم کے اندر 18,727 میگا واٹ بجلی پیداواری موجود ہے، اور جس کے اندر اس وقت 500 سے 2,000 کی شارٹ فال آ رہی ہے جو ڈفرینٹ فیڈرز کے اوپر ہے، اور اس کی یہ جو مرمت والے پلانٹس ہیں اور فیول کی جو فراہمی ہے اس کے بعد بندوبست جو ہے اس کے بعد یہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہوڈنگ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج کسان بھی مشکل میں ہیں، جو ڈیزل کی ہوڈنگ کا مسئلہ ہے اس پہ بھی ہدایت جاری کر دی ہے اور اس میں کافی کمی بھی آئی ہے۔ آج ہمیں رپورٹس بھی ملی ہیں، صوبائی لیول پہ بھی ملی ہیں کہ جو پیٹرول پمپس جس پہ یہ ہوڈنگ جاری تھی تو ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے ان کو اس کا جو خاتمہ ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان کی عوام کو بھی بالخصوص کسانوں کو جو ڈیزل کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں، یہ تو تھا کہ کابینہ سے ریلیٹڈ جو بریفنگ تھی وہ ہو گئی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب جو 2014 میں کنٹینر پر تھے، 2018 میں RTS بٹھا کر مسلط کیے گئے اور 4 سال حکومت میں رہے، اس کے بعد اب 2 ہفتے سے دوبارہ کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تقریر کی کیسٹ نہیں بدلی۔ اس وقت بھی وہ الزام لگاتے تھے کہ چور اور دوسروں پہ الزام، کرپشن کا الزام، جس وقت 4 سال حکومت میں رہے تمام کیسز بنائے، سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جہاں کرپشن کا کیس نہیں بنتا تھا وہاں ہیروئن کا کیس بنایا، جہاں کرپشن کا کیس نہیں بنتا تھا وہاں ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس بنایا، نیب کو استعمال کیا، FIA کو استعمال کیا، ہر سیاسی مخالف ان کی بچیاں ان کی بہنوں کو اس بدبودار احتساب کا نشانہ بنایا، اور آخر کار 4 سال کے بعد ایک بھی الزام نہ منی لانڈرنگ کا، نہ کرپشن کا، نہ مس یوز آف اتھارٹی کا، نہ ایسڈ بیونڈ مینز کا ثابت نہیں ہوا، اور عدالتوں سے ان لوگوں کو جن پر یہ صبح دوپہر شام
الزام لگاتے تھے وہ سرخرو ہوئے عدالتوں سے, ان کو بیلز ملی, یہاں تک کہ ان کی اس انتقام کی جب ایپیٹائٹ ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تو انہوں نے این سی اے میں جا کر اپنے کاغذات دیے. وہ جو یہاں فرنٹ مین شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں ایک موصوف بیٹھے تھے جو بھاگ چکے ہیں ابھی اس وقت, لیکن واپس لانا بھی آتا ہے, تو وہ انہوں نے این سی اے میں بھی وہ نیب کے کاغذات دیے, ایف آئی اے کے کاغذات دیے, وہاں بھی ان کو ان کے منہ پر ان کے احتساب پر تماچے پڑے. لیکن ان کو آج بھی جب تقریر کرتے ہیں, آج کہہ رہے تھے کہ میں اس پر بھی آؤں گی, لیکن آج بھی جو تقریر کرتے ہیں وہی کیسٹ, وہی تقریر. اب وزارت اطلاعات ہمارے پاس ہے, ہم آپ کو ایک اچھا سپیچ رائٹر دیتے ہیں جو کم از کم آپ کو یہ بتائے کہ آج پاکستان کی عوام مہنگائی, بے روزگاری, معاشی تباہی کے سوال پوچھ رہی ہے, اس کے جواب میں تقریر لکھیں. کیونکہ 4 سال آپ اقتدار پر چمٹے رہے, مسلط رہے, تو یہ جو آپ آج الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ ان کا اتنا پیسہ باہر ہے, تو کیوں نہیں وہ پیسہ پاکستان لائے؟ جن پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں تو کیوں نہیں کرپشن ثابت کی؟ تمام ریکارڈ نیب کا, ایف آئی اے کا آپ کے پاس موجود تھا. آپ نے جب اداروں سے کچھ نہیں ملا, جب ڈی جی ایف آئی اے نے کہا یہ کیسز نہیں بنتے بشیر میمن صاحب نے, آپ نے ایسٹ ریکوری یونٹ بنا لیا اور شہزاد اکبر صاحب کو وہاں رکھ دیا. شہزاد اکبر صاحب ڈائریکشنز دیتے تھے اب نیب کو کہ کس کو گرفتار کرنا ہے, ایف آئی اے کو کس کو گرفتار کرنا ہے, کس کے اوپر کیسز بنانے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک الزام ثابت نہیں ہو گیا, اور آج پھر اسی منہ سے الزام لگا رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آج پاکستان کی عوام پوچھتی ہے کہ اگر چوری ہوئی تھی, اگر کرپشن ہوئی تھی, اگر منی لانڈرنگ ہوئی تھی, اگر بار پیسہ غیر قانونی طور پر پڑا ہے, تو 4 سال میں وہ کرپشن ثابت کیوں نہیں ہوئی, وہ پیسہ واپس کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے, یہ الزام لگا رہے تھے. اور آج بھی یہی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں, یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کارکردگی صفر ہے. یہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو روز دھمکی, گنڈا گردی, اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے. استعفیٰ تو آپ کو دینا چاہیے تھا اس وقت. چہرہ نکھارے اور جلد کو چمکائے, گورے سے بھی زیادہ گورا بنائے. الکا بیوٹی کریم. ماریا کا پہلا روزہ ہے, اسے تحفے میں کیا دیں؟ کام صحیح چل ہی نہیں رہا. ماریا کے علاج کی رقم بھی گھر کے کرائے میں لگ گئی ہے. پیارے اللہ میاں, آپ میری آنکھیں روشن کر دیں. ابا, میں نے اپنا تحفہ اللہ کیا ہے. ایل آر بی ٹی کا ساتھ دے کے ماریا جیسے لاکھوں بچوں کی آنکھیں روشن کریں. کیا آپ میری بینائی کا وسیلہ بنیں گے؟ اچھے سے رہو, وائٹل پیو, زندگی جیو. فیصلہ آنے والا ہے تو الیکشن کمیشن دے استعفیٰ اور کرائے الیکشن. کیوں کرائے الیکشن؟ الیکشن ہوں گے مقررہ وقت پر. عمران خان کو الیکشن نہیں, عمران خان کو شہباز شریف کی کارکردگی سے ڈر لگتا ہے. عمران خان کو شہباز شریف کے خدمت کے جذبے سے ڈر لگتا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ 2 ہفتے میں چینی 85 روپے سے 70 روپے ہو گئی ہے. عمران خان کو یہ پتا ہے کہ 2 ہفتے میں آٹا 550 سے 400 روپے ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ آج لوگ میٹرو پہ باعزت طریقے سے جو 4 سال سے منصوبہ بند تھا وہ 5 دن میں چلا کر آج لوگ پشاور موڑ, فیض آباد, راول پنڈی, اسلام آباد سے جو 2-3 ہزار روپیہ ٹیکسی کا دے کر جاتے تھے, آج میٹرو پہ باعزت سواری پہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں.